السلام علیکم، میرا نام ہے سہیل یوسف۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ایک لائف سیریز کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس لائف سیریز میں ہم 1 سال سے لے کر 70 سال کی عمر کو دیکھیں گے، لیکن فی الحال آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے 1 سال سے لے کر 5 سال تک کے بچوں کو کس طرح سے ہم تربیت کریں، کس طرح سے ہم ان کے ساتھ پیش آئے۔ دیکھیے کشمیر میں کیا ایشو ہے۔ کشمیر میں ہم جب بچہ 2، 2.5 سال 3 سال کا ہوتا ہے تو اس کو سکول بھیجتے ہیں۔ سکول والے 15 کتابیں اس کے شانوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور بیچارہ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں اس میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو جو 1 سے لے کر 5 سال تک کی عمر جو بچے ہوں گے ان کو بالکل بھی سکول مت بھیجا کرے۔ ان کو انگلی تھما کر کسی پارک میں لے کے چلے، انگلی تھما کر مسجد میں لے کے چلے، انگلی تھما کر ان کو سوسائٹی کے لوگوں سے ملوایا کرے تاکہ اس کی ایکسپیرینس ہو جائے۔ اور 1 سال سے 5 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کے عقائد کو درست کر لیجئے، اس کے بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں لائف کی ان کو سکھا لیجئے، اس کو قاعدہ ہاتھ میں دے دیجئے، اس کو اسلام کے بیسک فنڈامنٹلز کو سکھا دیجئے تاکہ وہ ایک تربیت یافتہ انسان آگے چل کے بنے۔ تو بچپن جو ہوتا ہے نا، کشمیری میں ایک کہاوت ہے کہ یُزن بچپن چھُ آسان یہ چھُ آسان بچہ یُزن آسان چھُ یہ چھُ آسان اکھ لٲو موٗر اکھ، یُکُن یہ پھرہون یہ چھُ تُکنٕے پھیران۔ تو اس لیے یہ بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک نرم ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ اس نرم ٹہنی کو جس کنڈیشن میں ہم لے کے چلے، جس اینڈ میں ہم لے کے چلے، اس اینڈ پہ وہ چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم اس کو ویسٹ کی طرف رکھیں تو ویسٹ کی طرف رہے گی پھر بڑا بن کے، اگر ایسٹ کی طرف رکھے تو ایسٹ کی طرف رہے گی وہ بڑا بن کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ٹہنی ہے جس ٹہنی کو ہم جس طرف رخ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس سال میں، ان سالوں میں، کہ بچے کا وزن کتنا ہونا چاہیے، بچے کے ہیلتھ کے اوپر زور دینا چاہیے۔ یعنی 1 سے 5 سال کے بچے کا، جو 5 سال کا بچہ ہوگا اس کو 40 پاؤنڈ وزن ہونا چاہیے، اس کی ہائٹ آلموسٹ 3.7 فیٹ ہونی چاہیے۔ جب یہ چیزیں ساری ہمیں پتہ ہوں گی تو اس کے بعد ہی یہ بچہ، اس کا جو مائنڈ ہوگا وہ ہیلدی مائنڈ ہوگا، اس کی جو فزیک ہوگی وہ ایک ہیلدی فزیک ہوگی۔ انلیس اینڈ انٹل ہمیں یہ چیزیں پتہ نہیں چلیں گی تو پھر یہ بچہ آگے بھی کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اچھے سے کام نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے بچوں کو ٹائم دیجیے۔ ایک ریسرچ کے مطابق، ایک سروے کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ جن بچوں کے والدین بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں، وقت آنے پر وہ بچے سوسائڈ بھی کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنا جان بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں میں اگزامپل آپ کو دوں گا۔ اگر 2 پیرنٹس جو ہوتے ہیں، ان کا ایک بچہ ہے تو وہ اس بچے کو بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے۔ دونوں پیرنٹس جاب کر رہے ہیں، دونوں ایک ڈپارٹمنٹ ہے، دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے۔ صبح 9 بجے جاتے ہیں، بچوں کو کہتے ہیں الوداع، ہم چلے جا رہے ہیں۔ شام کو جب واپس آتے تو 5-6 بجے تھکے ہارے ہوتے، تو پھر اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے۔ تو یہ ٹائم، ماں باپ کا ٹائم نہ دینا بچوں کو، یہ بچے کے دل پہ وار کرتا ہے۔ اس لیے بچے کو نا ہاتھ تھما لو اور انگلی پکڑ کے اس کو نا اپنے ساتھ لے کے چلو تاکہ اس بچے کو یہ پتہ چلے کہ مجھے کوئی محبت کرنے والا موجود ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں ہائی لائٹ کروں کہ بچوں کو کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، عقیدے پہ زور دو۔ عقیدہ کہ اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کر لو اسی لائف میں، یعنی 5 سال کی ایج میں اس کو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ نمبر 2، اس کو کیا کرو، اس کو گنتی سکھاؤ، 1 سے 50 تک کی گنتی اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، اس اپنے بچے کو آپ ABCD تک سکھاؤ اسی دور میں۔ نمبر 4، آپ اپنے بچے کو نماز کی تلقین کرو اس دور میں، یعنی بچے کے سامنے جب آپ جائے نماز ڈالو گے تو اس بچے کو یہ اس کا جو برین ہے وہ
وہ پکڑے گا, وہ امیٹیٹ کرے گا کہ دیکھو میرا ماں یا میرا باپ ایسا کر رہا ہے تو میں بھی ایسا ہی کروں گا. تو اس کو کہتے ہیں بہترین تربیت کرنا. ادروائز آپ سکول کے حوالے کرتے ہو بچوں کو, تو سکول والے ان کو کیا کرائے 15 کتابیں دے کے. تو اس عمر میں خاص طور پہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیے, اور اس عمر میں خاص طور پہ بچوں کی وہ تربیت کر لیجیے. اگر آپ ان کو گڈ کریکٹر, ایک اچھا کریکٹر دیکھنا چاہتے ہو اپنی لائف میں, تو پھر آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ یہ طریقہ کار اختیار کر لینا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر بچے کو تو اس دور میں بالکل موبائل فون سے دور رکھنا چاہیے, یا لیپ ٹاپ سے دور رکھنا چاہیے, ٹی وی سے دور رکھنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بچہ اب عادی ہو چکا ہے, یا بچہ اب مطلب دوسروں کو دیکھ کے, کیونکہ بچہ تو اس ایج میں کانوں سے نہیں سن رہا ہوتا ہے بلکہ وہ آنکھوں سے سن رہا ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کیا کر رہی ہے, میں بھی وہی کروں, میرا باپ کیا کر رہا ہے, میں بھی وہی کروں. تو یہ ایک میسیج جاتی ہے بچے کو, بچے کا جو اندر سی پی یو لگا ہوتا ہے, تو اس کو ایک میسیج چلی جاتی ہے کہ آنکھوں کے تھرو کہ یہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے وہی یہ سن پا رہا ہے, یعنی وہی یہ اپنے اندر سٹور کر رہا ہے. تو بچے کو اس دور میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ منیمم ٹائم کے لیے ہم موبائل فون دے دیں, تو ان کو کچھ امپورٹنٹ چینلز دکھاؤ. مثال کے طور پہ بیبی آئنسٹائن ہے, خان اکیڈمی فار کڈس ہے, یا اسی طرح سے کوئی ایسی یوٹیوب چینل جس پہ آپ کو لائف کے بارے میں سیکھنے کو ملے. تو بچوں کو یہ ساری چیزیں دکھائیے اور سکھائیے, اور اپنے بچوں کو نا نیچرل چیزوں کے تھرو سکھانے کی کوشش کیجیے. فار ایگزامپل اگر آپ میتھمیٹکس اپنے بچوں کو سکھاتے ہو, یعنی کاؤنٹنگ سکھاتے ہو, تو اخروٹ لاؤ یا سیب لاؤ, تو ان اخروٹ یا سیب کے تھرو اپنے بچوں کو بولو یہ ہمارے پاس 5 سیب ہے, اگر میں ایک کھا لوں تو کتنے بچے, تو وہ بولیں گے 4 بچیں گے. تو اس طرح سے اپنے بچوں کو تربیت 1 سے لے کر 5 سال کی عمر میں کیجیے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ والے ویڈیو پہ. 5 سے لے کر 10 سال کی عمر میں کیا کرنا چاہیے وہ ہم اگلی شمار میں دیکھیں گے. میرے واسطے دعا کیجیے گا, میں بھی آپ کے واسطے ضرور دعا کیا کروں گا. اللہ ہم سب کو خوش, سکون, امن و امان کے ساتھ محفوظ رکھے. اسٹے ہیپی اینڈ اسٹے بلیسڈ.